ہاں بھائی سچا اسلام. ہیلو جی پیارے بھائی سچے مسلمان ہیں. ہیلو چل گئی بھینس ہاں پانی میں سائی. میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے. السلام علیکم. وعلیکم. اچھا سب سے پہلے تو سب کو میرا جو ہے وہ سلام یا ہیلو ہائے. تو میری فرسٹ ٹائم جو ہے وہ بات ہو رہی ہے. میں آپ کی ویڈیوز وغیرہ دیکھتا ہوں تو مجھے جو ہے پھر وہ آپ کو پتا ہوگا اگر آپ ویڈیو دیکھتے ہیں تو یہاں ویریفیکیشن کرتے ہیں تو ذرا اتحیات سنا دیں. اتحیات میں آپ کو کل سنا دیتا ہوں. نہیں اتحیات سنائیں. اتحیات سنا دیتا ہوں. اتحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ والی نا جو نماز میں پڑھتے ہیں. کوئی اور بھی تو اتحیات ہوتی ہے جو نماز کے علاوہ پڑھتے ہیں؟ نہیں، اصل میں میرا مطلب کہ ایک دم سے آپ سے بات ہوئی نا تو میں تھوڑا سا مطلب کنفیوز آپ ہوں. ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے بھائی. بول دیں پڑھ دیں. ہاں اتحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. واشہد ان محمد ادھی کھا گئے. چلو خیر ٹھیک ہے جی. آج کے ٹاپک پہ بات کریں گے. مجھے ایک مطلب پوائنٹ تھا اس پہ بات کرنی تھی، اگر آپ کی اجازت ہو تو. اچھا ساحل صاحب اجازت ہے؟ جی جی آرام صاحب. جی بتائیے سر پوائنٹ. ہاں تو اصل میں آپ کی ویڈیو دیکھتا ہوں جس میں اکثر آپ یہ کہتے ہیں کہ مطلب کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم لوگوں کو آزماتے ہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ آل نوئنگ ہے اور سب معلوم ہے تو پھر آزمانے کا کیا مطلب ہوا؟ تھینک یو تو سو ویری مچ. میرا اس معاملے اسلام میں یہ چھوڑ دیں. کہنا تھا کہ میں نے جو اس چیز کو اس طرح سے سمجھا نا وہ اس طرح سے ہے کہ جیسے یہ ہے کہ جیسے سورہ ملک میں آتا ہے کہ ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کیا، کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلونکم ایکم احسن عملا. یا اس کے علاوہ بھی مطلب مختلف جگہوں پہ آزمانے کی بات ہے. تو اگر آپ اس ورڈ کا مطلب دیکھیں نا تو اس میں یہ نہیں ہے کہ مطلب اللہ آزماتا ہے. اس کا مطلب مجھے مطلب میں نے جو اس کو سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ تم خود کو آزما لو. ہیں مطلب ہم اپنے آپ کو آزمائیں. لیبلونکم. ہاں مطلب تاکہ اچھا تم ہم نے اپنے آپ کو کو آزمانا ہے. اوکے. ہاں مطلب کہ تم اس چیز کی شورٹی تمہیں ہو جائے، مطلب تم پہ یہ چیز واضح ہو جائے کہ تم اچھے کام کرتے ہو یا غلط. تو ڈن ہو گیا. مطلب اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے. اچھا میں اگر ہی از اچھے آل کام نوئنگ. کرتا ہوں جی جی مجھے کون بہکاتا ہے، شیطان یا اللہ؟ کون بہکاتا ہے آپ کو؟ اگر مطلب جب میں وہ اچھے تو کام آپ کرتا کی ہوں تو مجھے مطلب کون چوائس ہے نا کہ بہکاتا آپ ہے، کے اللہ پاس بہکاتا دونوں ہے شیطان راستے بہکاتا ہیں. ہے؟ جی نہیں مطلب وہ تو آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ کے پاس دونوں راستے ہیں. جیسے کہ مطلب بہکانے کی بات کر رہا ہوں کہ مجھے اچھے راستے سے بہکانے والا کون ہوتا ہے، شیطان یا اللہ؟ ایسا جو ہے وہ مطلب شیطان مطلب کوئی ایک پرسنالٹی کو نہیں آپ کہہ سکتے. شیطان اچھا مطلب کہ ایک سوچ ہے جو کہ اچھا جو شیطان ایک سوچ ہے. یہ قرآن قرآن میں کون سی آیت آتی ہے شیطان ایک سوچ ہے؟ شیطان تو ابلیس ہے اور وہ شیطان ہے جس کو اللہ نے کہا تھا نکل جائے اس دنیا سے. تو اس نے کہا تھا مجھے مہلت دے دے قیامت کے روز تک. تو اللہ نے کہا میں تو قیامت کے روز تک مہلت دی، تو ہر کسی کو گمراہ کر، لیکن تو میرے ہاں اچھے بندوں کو گمراہ نہیں کر سکتا. تو اب چلیں اللہ یہ اگر آپ سوچ تو نہیں ہے تو شیطان ہے. ہاں مطلب اگر آپ ایک پرٹیکولرلی ابلیس کی بات کریں تو جیسے مطلب فرشتوں کے نام ہیں اسرائیل، اسرافیل اور میکائیل، اس طرح سے. تو ابلیس کو آپ شیطان کہہ سکتے ہو، لیکن میں ایک بات کر رہا تھا ایک شیطانی سوچ کی. تو وہ شیطانی سوچ میں آپ کو شیطانی جو ہے وہ سوچ، میں بہکاتی ہے. سوچوں کی بات نہیں کرتا سر، میں قرآنی ہوں باتیں کرتا ہوں. نہیں مطلب مجھے میرا مطلب کہ جو میرا ماننا ہے اور جو مجھے سمجھ آتی ہے اپنے نالج یا آبزرویشن کی بیس پہ، تو اس سے مجھے یہ سمجھ آتا ہے کہ آپ کے اندر، آپ کے دماغ سے ہی ہر چیز جو ہے وہ نکلتی ہے، چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو. تو وہ آپ کے اندر سے جو ہی شیطان نکل کے آپ وہ کی آپ رگوں کو میں ایسا ہی. پھرتا ہے نا تو پھر وہ دماغ سے آ جاتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ گمراہ کون کرتا ہے، اللہ یا شیطان؟ مجھے تو ایسا کبھی کوئی پرٹیکولر ایکسپیرینس نہیں ہوا کہ مطلب کہ مجھے کوئی فگر نظر آئی ہو شیطان اور وہ مجھے فگر نظر بہکا نہیں رہا آتی ہو. بھائی، آپ کے دماغ میں وسوسہ ہی ڈلتا ہے. یہی قرآن کہتا ہے وسوسے ڈالتا ہے. یار مت یار دو نمبری نہیں کیا کرو، جلیبی نہ بنایا کرو، سمپل آنسر دیا کرو. تو پھر تو اگر یہ کہا جائے تو پھر تو شیطان ہی ہے.
I will have شیطان ہی ہے نا. trust with you on that. اگر اوکے بہترین ہو ہاں گیا, یہ ہے وسوی ڈن ہو گیا جی, ڈن ہو گیا. لو جی دوستو, انہوں نے کہا شیطان صرف گمراہ کرتا ہے اور اللہ صرف ہدایت دیتا ہے. آئیے ذرا ان کے ساتھ تھوڑا چلتے ہیں. اب دیکھیں ان یہ اچھے کام کرتے ہیں, اللہ کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں؟ نہیں سر پڑھیے گا اگر ذرا, آپ اللہ کیا کہتے ہیں آپ کے بارے میں. مائنڈ نہ کیجیے گا, میں تھوڑا سا یہاں پہ آپ کو کریکٹ کر دوں. آپ نے گمراہ کہا, لیکن آپ نے جو آیت مطلب میں نے بولی سورہ ناس کی کہ وسوسو فی صدور الناس, یار میں آگے چلوں گا نا آپ کے ساتھ, میں نے اس کی آیت میں آگے چل رہا ہوں آپ کے ساتھ, ذرا پڑھیے گا یہ آیت جو آپ کے سامنے. اردو پڑھنی ہے, ہندی پڑھنی ہے, عربی پڑھنی ہے؟ نہیں مجھے آپ عربک بھی دکھا دیں گے تو میں وہاں سے بھی یہ لیں سمجھ لوں عربی گا. دکھا دیا آپ کو جی, پڑھیے گا, کیا لکھا ہوا اللہ نے. وَلَوْ شِئْنَا وڈا تو لِآتَيْنَا عربی پڑھنی ہے. كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. کی پڑھیا ہاں تو آپ کی ٹرانسلیشن آپ اس کی لے کے آئیے. ٹرانسلیشن گولی مار, میری تو جتنی ٹوٹی ہوئی عربی پڑھی ہے نا اس حساب سے ذرا ٹوٹی ہوئی ٹرانسلیشن کرنا, ذرا دیکھتا ہوں. کل نفس ہدانا ولو خدا شئنا لآتینا کل نفس, ہر نفس کو ہدایت, لیکن اگر حق القول سچی بات, منی لا جہنم من الجنتی جنوں اور انسانوں سے اجمعین ملا کر. تو کیا ہے مطلب ایسا لگ رہا ہے کہ مطلب جہنم میں بہت سے جن اور انسان جو ہیں وہ جائیں گے. کون سے جن کے بارے میں اللہ نے سچا کول کر دی ہے؟ کیوں کر دی ہے؟ آؤ پڑھتے ہیں پہلے ٹرانسلیشن, کیونکہ تمہیں تو امب کا پتہ نہیں ہے, دوبارہ مجھ سے عربی نہ پڑھوانا کیونکہ تمہیں عربی نہیں آتی. اور اگر ہم چاہتے تو سمجھا دیتے یا ہدایت دے دیتے. ہدایہ کا لفظ لکھا ہوا ہے, یہ دیکھ لیں عربی کے اندر, ہدایہ. اوکے, ہم ہر بندے کو ہدایت دے دیتے. لیکن یہ کون سی ٹرانسلیشن ہے؟ تفسیر ہند انتہائی کتی کا بچہ ہے. میری کہی ہوئی بات نہیں, میری حق القول سچی بات. یار یہ گندی ٹرانسلیشن ہے. ایک سیکنڈ, ڈاکٹر اسرار کی کھولتے ہیں. یہ تو کیا اسٹوپڈ ایڈیاٹک ٹرانسلیشن کرتے ہیں, بے غیرت لوگ ہیں, حرامی لوگ ہیں. یہ جہنم میں جائیں گے صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے ٹرانسلیشن صحیح نہیں کی. کدھر ہے یار ڈاکٹر اسرار, کدھر ہے ڈاکٹر اسرار, کدھر گیا؟ بیان القرآن ڈاکٹر اسرار, یہ ہے. اس کو دیکھتے ہیں. کمپیریٹیولی بہتر ہے, انسان کا بچہ اتنا جھوٹا نہیں ہے, کیونکہ پاکستانی ہے نا, اتنا زیادہ جھوٹ نہیں بولتا. اور اگر ہم چاہتے تو ہر جان کو اس کی ہدایت دے دیتے, لیکن میری طرف سے یہ سچا فیصلہ صادر ہو چکا ہے کہ میں جہنم کو جنوں اور آدمیوں سے بھر کے روں گا. اچھا, جو بندے برے کام کر رہے ہیں ان کو ہدایت سے کون روک رہا ہے؟ جو لوگ غلط کام کر رہے ہیں ان کو اس آیت کے ہدایت مطابق سے ان کی ٹینڈنسی ہے. مطلب آپ غلط بھی کر سکتے ٹینڈنسی ہو. کو چولی مارو اس آیت کے مطابق. پڑھو آیت دوبارہ. اگر ہم چاہتے تو ہر جان کو اس کی ہدایت دے دیتے. اب کون اس کا چاہتے؟ مجھے نہیں پتا, کون اس چاہتے؟ سے پہلے اگر ہم مطلب اللہ تعالیٰ ہی ہے نا, اگر اللہ چاہتے تو ہر کسی کو ہدایت دے دیتے. اگر اللہ چاہتا تو ہر ایک کو ہدایت دے دیتے. بالکل. لیکن اس نے کیوں نہیں ہدایت دی ہر کسی کو؟ اگلی پارٹ پڑھو. ہاں یہ تو پھر مطلب فیصلہ صادر ہو چکا ہے. مطلب اللہ کی طرف سے حق القول کیا صادر ہوا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو جہنم میں بھر کے رہنا ہے. تو بھائی جان بات یہ ہے, جو بندہ برا کام کر رہا ہے وہ اس وجہ سے کر رہا ہے کہ اللہ نے اسے ہدایت نہیں دی. کیونکہ اللہ چاہتا تو ہدایت دے دیتا. کیوں اللہ نے ہدایت نہیں دی؟ کیونکہ اس کی طرف سے سچا وعدہ یہ ہے کہ اس نے جنوں اور انسانوں سے جہنم کو بھرنا ہے. اللہ کو لوگوں کو جہنم میں ڈال کے مزہ آتا ہے. یار یہ تو بہت ایک عجیب سی سچویشن آپ نے سامنے عجیب سی رکھی سچویشن ہے. ہے. آپ کی مطلب قرآن کی آیت ہے, لیکن یہ تو مطلب یہ آیت یہ دیکھو پرٹیکولرلی اللہ ایک اور نہیں. بغیرتی دے رہا ہے. یہ دیکھو میں آپ کو اور بغیرتی دیتا ہوں. یہ دیکھیں قرآن چیپٹر نمبر 7 آیت نمبر 178 179. اور اللہ ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت یافتہ ہے, اور جنہیں گمراہ کر دے وہی تباہ ہونے والے ہیں. اللہ خود گمراہ کرتا ہے. پہلے اللہ گمراہ کرتا ہے, پھر کہتا ہے میں نے کیونکہ تو اچھے کام کیوں کر رہا ہے, تجھے تو میں نے ہدایت نہیں دی تھی. جب میں تجھے ہدایت نہیں دی تھی تو اچھے کام کیوں کر رہا ہے؟ اب اللہ اس کو گمراہ کرتا ہے. کیوں گمراہ کرتا ہے؟ کہ اس نے جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھرنا ہے. سر آپ ایسے بغیرت اللہ کو مانتے ہیں, میں کیا کروں؟ نہیں آپ کی دونوں مطلب دونوں یہ ایک طرح سے ملتی جلتی اس میں جی سر سبجیکٹ ہے ملتی جلتی دونوں تبھی میں نے آیات میں. دی ہیں آپ کو کہ اللہ گمراہ کرتا ہے. لیکن میں دو اس میں طریقے ہیں یہ مطلب دیکھیں. ایک وہ ہے جن کو اللہ نے ہدایت نہیں دی, ایک وہ لوگ ہیں اس آیت میں وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت نہیں دی. وہ چاہتا تو ہر کسی کو ہدایت دیتا.
ایک وہ لوگ ہیں جو اللہ کی ہدایت کے بغیر اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے میں نے تو گمراہ کرنا ہے کیونکہ میں نے جہنم میں پڑنا ہے. نہیں اس میں آپ کی بالکل آپ کی بات صحیح ہے، لیکن اس سے جو مطلب مفہوم پتا چل رہا ہے نا وہ کیونکہ دیکھیں ہم ڈفرینٹ ایک سیکنڈ لینگویجز، بات ایک سنیں لینگویج بھائی، سے ہم دوسری ایک سیکنڈ بات سنیں. مطلب مفہوم سمجھ لگ رہا ہے، عربی آپ کو پڑھنی نہیں آتی، آپ مجھے اس کا مطلب بتائیں گے یا تفسیر رائٹر سمجھائیں گے یا محمد سمجھائے گا حدیثوں کے مطابق؟ نہیں حدیث پہ تو ہم نہیں آتے، لیکن دیکھیں آدم بھائی، میرا یہ ہے کہ آپ کو کوئی بھی مطلب ایک آیت ہے نا وہ عربک میں ہے، آپ نے اس کی ٹرانسلیشن کی ہیلو تو ہیلو، آپ اپنی میں عربک میں پڑھ کے بتا سکتا ہوں کہ ٹرانسلیٹر نے صحیح ٹرانسلیٹ کی کہ نہیں کی. میں نے ابھی ٹرانسلیٹر چینج کیوں کیا؟ کیونکہ وہ ڈنگر ہاں بات کو اس طریقے سے لکھ نہیں رہا جس طریقے سے عربی میں ہے، نمبر 1. لیکن نمبر 2، ہاں ان ساری آیتوں کی تفسیریں بھی میں نے پڑھی ہوئی ہیں، میں وہ بھی کھول دوں گا. ان کا اسباب نزول بھی پڑا ہوا ہے، وہ بھی کھول دوں گا. محمد نے حدیثوں کے اندر صحیح مسلم، صحیح بخاری، کتاب التفسیر کے اندر پروفیٹک کمنٹری آف دا قرآنک حدیث بائے محمد کے اندر وہ بھی کھول دوں گا. اگر آپ صدقے دل سے سچے انسان ہیں تو یہ 2 آیتیں آپ کے لیے کافی ہیں اس اسٹوپڈ اللہ کو چھوڑنے کے لیے. نہیں یہ مطلب کہنا تو آسان ہے، مطلب آپ اس کو یہ بھی تو مطلب سمجھ سکتے ہیں نا کہ مطلب ایک دیکھیں آپ اچھے برے انسان تو ہر جگہ پہ ہوتے ہیں نا، تو اللہ اس میں یہ بھی اس طرح سے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو کہ اچھے کام کریں گے، کچھ برے کام کریں گے. اب یہ نہیں کہ مطلب کوئی اللہ ان سے زبردستی مطلب کروا رہا ہے، مطلب آپ مان لیجیے اگر زبردستی آپ کوئی کروا رہا اچھا ہے، کام ہاں زبردستی کروا رہا ہے کیونکہ اس نے لکھ دی ہے. دنیا بننے سے پہلے اس نے اپنے ہوں قلم بنایا تھا، اس نے قلم کو کہا ہوں تھا نون والقلم، قلم کو کہا تھا اس نے لکھ، قلم نے کہا ہوں کیا لکھوں اللہ، بتایا تو نے ہے نہیں، اس نے کہا لکھ دے جو قیامت تک کون ہے، اس نے لکھ دیا. اب اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ یہ کرتا ہے گمراہی کرتا ہے تاکہ جو لکھا ہے وہ پورا ہو سکے، کیونکہ اس نے نہیں تو جہنم اگر سے بڑھنا ہے جنوں اور انسانوں کو. یہ جو آپ کی اگر یار بات آپ اللہ، کی یار دیکھو مان لی بات سنو، جائے. ایک بات سنو، سمپل سی بات ہے، بجائے اس کی بہت لمبی بات ہو، سمپل سی بات کرنے لگا آپ سے، ذرا سمجھیے گا اور سنیے گا. شیطان کا کام ہے گمراہ کرنا، آپ نے بھی بولا. اگر اللہ بھی شیطان وہی کام کرے گمراہ جو کرتا شیطان کرتا ہے تو فرق کیا دونوں میں؟ کوئی فرق نہیں ہے، لیکن ہم تھینک اس یو چیز سو پہ مچ. ایگری آپ کا نہیں اللہ نا شیطان ہے، چھوڑ ایگری دیں ہو نہیں شیطان نا اللہ پا کو. رہے، ہم ایگری اس پہ ہو نہیں نا پا رہے، مطلب آپ آپ کی اور میری سمجھ میں تھوڑا سا اس وقت نہیں انتر آ سر، گیا. ہماری سمجھ میں کوئی اختلاف نہیں ہے. آپ اللہ کو بچانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں اور جلیبی بنا رہے ہیں، بنا لیں، کتنی کو بنائیں گے، بنائیں. نہیں مطلب اگر آپ کے کانسیپٹ کو مان لیا جائے نا پھر تو مطلب ایک بنیادی پلر ہے نا، مطلب اب میں کسی کا قتل میرے ہاتھ سے ہوتا ہے تو میں تو جی سمپلی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ نے کروا دیا، بالکل، اللہ تو قرآن میں مجھے اس کہتا کی ہے. سزا دو. او میں دکھا دیتا ہوں، اللہ قرآن میں کہتا ہے، ایک سیکنڈ میں دکھاتا ہوں. اللہ قرآن میں کہتا ہے، یہ دیکھیں قرآن چیپٹر نمبر 8 آیت نمبر 17، یہ لیں آپ 8:17، یہ لیں. آپ نے کچھ نہیں کرنا، تبھی تو آپ سبحان اللہ اور ماشاءاللہ کرتے رہتے ہیں. And you نہیں did not kill them, but it was Allah who killed them. And you threw not when you threw, but Allah who threw. And he might test the believers. اے مسلمانوں، تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے قتل کیا ہے. جب آپ نے پھینکا تھا ان پہ تو آپ نے نہیں پھینکا تھا بلکہ اللہ نے پھینکا تھا. لو، قتل آپ نہیں تو کرتے، اللہ کرتا ہے. نہیں یہ ریپ آپ کی آپ نہیں بات کرتے، اللہ کرتا ہے. نہیں یہ کسی پرٹیکولر، یہ تو ایک آپ ایک مطلب پرٹیکولر ہو یا جو مرضی، پرٹیکولر ہو یا پرٹیکولر نہ ہو، اٹ از اے جنیرک سٹیٹمنٹ کہ بندہ کچھ نہیں کر سکتا اللہ کے حکم کے بغیر، کرتا اللہ ہی ہے. جب آپ یہ کوئی اچھا بات تو کام صحیح ہے. کرتے ہو، سنو ایک سمپل سی بات بتاتا ہوں، جب آپ کوئی اچھا کام کرتے ہو، آپ کو کوئی کہے جناب واہ کیا سکسیس پائی ہے، آپ کو تو آپ کو جو ہے وہ مینیجر بن گئے ہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں آگے سے؟ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اچھا اللہ کی رضا سے ہی ہے. آپ کوئی بھی اچھا کام کریں ماشاءاللہ اور سبحان اللہ ہوتا ہے. کبھی آپ کہتے ہیں ہاں میں نے ہی اچیو کیا ہے، اٹ از مائی پرسنل سیلف اچیومنٹ، اللہ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے اس کے اندر، کہتے ہو؟ نہیں مطلب یہ
مطلب اللہ کی مہربانی ہے, اللہ تعالیٰ کی تھینک یو مدد سو سے مچ. ہوتا ہے جب نا اچھا کام کرنے میں اللہ کی مہربانی ہے تو برا کام کرنے میں بھی اللہ کی مہربانی ہے. وہ اپنے منہ سے قرآن میں کہہ رہا ہے, آپ لوگ مانتے نہیں ہو, آپ لوگ کہتے نہیں ہو کیونکہ آپ کو برا لگتا ہے, کیونکہ برائی بھی اللہ ہی کراتا ہے. قرآن کے اندر ہے, میں تو نہیں قرآن کہہ دے رہا ہوں بھائی, حدیث بھی نہیں دے رہا نہیں, ابھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا نا کہ جو آپ نے غلط کام, مطلب جو آپ کو کوئی سزا ملتی ہے یا آپ کے ساتھ جو بھی کچھ غلط ہوتا ہے وہ آپ کے غلط کاموں کا ہی نتیجہ ہے. ہاں لیکن غلط کام کرا کون رہا ہے؟ اللہ کرا رہا ہے. اچھا صحیح کاموں کے اوپر جنت ملتی ہے, کرا کون رہا ہے؟ اللہ کرا رہا ہے. تو غلط کاموں پہ جنت ملتی ہے, کرا کون رہا ہے؟ اللہ کرا رہا ہے. اگر صحیح کام اللہ کرا رہا ہے اور اس پہ جنت مل رہی ہے تو غلط کام بھی اللہ ہی کرا رہا ہے جس پہ جنت مل رہی ہے. کرا اللہ ہی رہا. تو بھائی میرا بات یہ ہے کہ اگر آپ پپٹس ہو کہ صحیح کام کرانے والا بھی اللہ ہی ہے, اس کے ہاتھ میں آپ کی تاریں ہیں, غلط کام کرانے والا بھی اللہ ہی ہے, تو ایسے اللہ کو کیوں مانتے ہو؟ وہ تو پپٹ ماسٹر ہے. چھوڑو, فائنڈ اے بیٹر گاڈ. فری ول کہاں ہے؟ میرے خیال سے اگر ہم یہ ٹرانسلیشن وغیرہ میں جائیں گے نا تو یہ تو بہت مشکل لگ رہی ہے مشکل کیا بات. لگ رہی ہے؟ عربی پڑھ لو. اللہ مینو کی مسئلہ ہے, اللہ پر عربی من یہدی اللہ فہو المہتدی, اللہ پر ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون. اور جس کو اس نے مدلل, جس کو اس نے یضلل کر دیا, جس کو اس نے گمراہ کر دیا, فاولئک هم الخاسرون, وہی ہیں جو خاسرون میں سے ہیں, وہی ہیں جو خسارے پائیں گے. لے اتنی آسان عربی ہے بھائی. یہ میں آپ کو اس کا بتاتا ہوں. من یہدی اللہ فہو المہتدی, من جسے یہدی اللہ ہدایت دی اللہ نے, پس فہوا وہ ہوا, مہتدی ہدایت یافتہ, ومن یضلل اور جو یضلل گمراہ ہوا, فاولئک تو پس وہ لوگ ہم یہ یا کو کون الخاسرون. ڈالے گا؟ ہوا یا نہیں, یا ایڈم یضلل, صاحب, یا گمراہ یا ہوا. بیچ میں, یا جو ہے وہ ناؤن کی طرف جا رہا ہے, جو ایکٹر ہے, جو کروا رہا ہے. یہاں پہ ہدایت کون دے رہا ہے؟ اللہ. پوری بیچ میں کچھ بریکیں نہیں ہے. من یہدی اللہ, جس کو اللہ نے ہدایت دی, فہو مہتدی, ومن یضلل, اور جس کو اس نے. جب آپ انگریزی میں بھی لکھتے ہیں نا تو اگر ایک ہی سینٹنس ہوگا تو آپ کہتے ہیں میں جس کو علی نے ہدایت دے دی وہ ہدایت آپ نے یافتہ ہے. من کا میں ایز اے لے مین, آپ نے من کا ترجمہ میں کیا نا, لے من میں یہدی. گل سن, عربی سیکھنی ہے نا, جا کے عربی دانا کو سکھ. میں ایتھے عربی سکھان نہیں ہے بیٹھا, ٹھیک ہے. انگریزی میں ماؤس اوور, ہی لیٹس گو اسٹرے, ہی سینڈز اسٹرے. اردو میں جنہیں وہ گمراہ کر دے. 50 ٹرانسلیشنیں کھول لے. یہاں پہ میں عربی سکھانے نہیں بیٹھا تیرے کو, اور تو عربی میں بچہ ہے, تو ٹرانسلیٹرز کو چپیڑے مارے گا. جس کو عربی پڑھنی نہیں صحیح طریقے سے آتی وہ ٹرانسلیٹرز کی غلطیاں نکالے گا یہاں پہ. اور جاؤ, اب بلا وجہ کا غصہ نہ چڑھا مجھے. اتنا دھوکے بازی کرتے ہو یار تم لوگ. سچا اسلام نہیں, ٹرانسلیٹر سے بھی تو غلطی ہو سکتی ہے نا. ٹرانسلیٹر سے ہر ٹرانسلیٹر سے غلطی ہو سکتی ہے, اور تو سمجھائے گا جس کو عربی پڑھنی نہیں آتی. ہاں جا یار, اور جاوے 5ویں کلاس کا تو بچہ نہیں ہے اور پی ایچ ڈی والوں کی غلطیاں نکالنا چاہ رہا ہے. آتی ہے مجھے, ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں آتی, اور میں نے کافی ٹرانسلیشن بھی لکھی ہوئی ہے خود سے بھی. اس ٹرانسلیشن لکھی ہوئی ہے جس کو عربی تک پڑھنی نہیں آتی. تر فٹے مجھ جھوٹم جھوٹ چٹالی اللہ کن جھوٹا. نہیں, یہ تو آپ مطلب کہ آپ دیکھیں نا, آپ اتنے لوگوں کے سامنے ایک, میں پڑھ تو رہا ہوں آپ کے سامنے. اینی وے, میں وہ پڑھ ایک تو رہا ہوں, میں مان لیتا ہوں کہ مجھے اتنا میں ایفیشینٹ نہیں ہوں. تو بس پھر چپ کر کے بیٹھے. جو ایفیشینٹ نہیں ہے پڑھنے میں وہ ٹرانسلیشن نہیں لکھے گا. کون سی ٹرانسلیشن تو نے نکال کے دی ہے اس وقت دنیا کو؟ نہیں, میں پروفیشینٹ اتنا نہیں ہوں عربک میں, لیکن میں مطلب کہ پہلے جو ہے وہ لکھتا تھا. تو جو بندہ پروفیشینٹ نہیں ہوتا عربی پڑھنے میں وہ ٹرانسلیشن نہیں نکال سکتا. میرے خیال سے غلط ہی ہوتا ہوگا. ہاں جی, وہ آپ کی ٹرانسلیشن غلط ہی ہوتی ہے الحمدللہ. کافی مختلف اس کا مفہوم نکلتا ہے, مطلب اگر آپ دیکھیں. یار ایک آیت ہے, میرے پاس ہزاروں آیتیں ہیں. تو اگر ہم یہ مطلب کہ ان چیزوں کو چھوڑ کے جو اچھی اچھی باتیں ہیں, اگر بس ہم کوئی ان کو اچھی باتیں نہیں ہے قرآن کے اندر. میرے ساتھ دو نمبری نہیں کریں. کون سی اچھی باتیں ہیں یہ دیکھیں. قال ربی بما اغویتنی, ابلیس بھی کہتا ہے اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا تھا. اور لا ان ایرر آئی ول شیورلی میک اٹریکٹیو, زین کروں گا زمین میں بھی لوگوں کو گمراہ کروں گا. اللہ پر شیطان نے بھی کہا تھا قرآن میں, اللہ نے مانا ہے کہ شیطان نے کہا تھا اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے. تو اس کا مطلب ہے جو میں لیبلونکم سے سمجھا ہوں وہ غلط ہے پھر.
ارے بھائی یبلغنکم ایک آیت ہے, دوبارہ پڑھ لو, اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے, پڑھو کہ پڑھو, ابھی آنسر دیا تو سن نہیں رہے تھے تم, پڑھو. ہاں نہیں میں سن رہا تھا یہ والی آیت جو اور ابھی سامنے ہے. پڑھو جو آیت تم دے رہے ہو, پڑھو. اچھا جو میں نے دی تھی, ہاں الذی خلق الموت والحیات ہاں لیبلونکم ایکم آگے احسن عملا. پھر کیا مسئلہ ہے وہ اس میں, بھی غلط پڑھ رہے ہو, پڑھ رہے لیکن وہ کوئی بھی مسئلہ نہیں. غلط پڑھ رہے ہو. او یار کوئی مسئلہ نہیں, کیا مسئلہ ہے اس میں, ابھی تمہیں اس کی آنسر دی ہے. اگر اچھائی کرتے ہو تو اللہ کراتا ہے, تو جنت دیتا ہے نا. برائی کرتے ہو تو اللہ ہی کراتا ہے, جہنم دیتا ہے. یہ پپٹ ماسٹر ہے تمہارا اللہ. موت بھی وہ دیتا ہے, زندگی بھی وہ دیتا ہے, اچھائی بھی وہی کراتا ہے, برائی بھی وہی کراتا ہے. اچھائی پہ تو جنت یہ بھی تو دیتا ہے, برائی پہ دوزخ بھی دیتا ہے, لیکن کرواتا وہی ہے. یہ تو گمراہ کر کانٹرڈکشن کے ہو گئی, گمراہی کرواتا ہے. یہ تو کانٹرڈکشن ہو گئی ہے. کنٹراڈکشن ہوگی, تھینک یو, اسی بات پہ اسلام چھوڑ دو. کیوں, اگر ایک ریپ ہوا ہے کسی لڑکی کا, اللہ کی مرضی کے بغیر ہو سکتا ہے؟ اللہ کی مرضی کے بغیر تو پتہ بھی نہیں نا ہل سکتا. تھینک یو سو ویری مچ. تو ایک ریپ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے, اس کا کیا مطلب ہوا, اللہ ریپ میں برابر کا شریک ہے. نہیں, اللہ کو پتہ ہے کہ یہ آدمی یہ کرے گا. تو اللہ کو پتہ ہے, وہ پتہ نہیں ہے, اس نے لکھ دیا ہے اور وہ ایسا پاسبل ہی آپ کرے گا. نہیں مطلب اللہ کے لکھے کو ٹال سکتے ہو؟ نہیں مطلب آپ کہہ لیں کہ جیسے مطلب کہ اللہ آپ کے لکھے کو ٹال سکتے ہو؟ نہیں ٹال نہیں سکتے. تھینک یو سو ویری مچ, تھینک یو. اللہ نے لکھا تھا یہ بندہ 5 سال کی بچی کا ریپ کرے گا, اس کو مار دے گا. وہ بچہ نے اس بندے نے 5 سال کی بچی کا ریپ کیا, اس کو مار دیا. دور فٹے منہ ایسے اللہ کے اوپر. اچھا, اس میں اور ایک طریقے سے بھی سوچو سچا اسلام بھائی, اور فٹک سے آپ نکل جاؤ گے اسلام میں. چلو میں تھوڑے دیر کے لیے تمہارے آرگومنٹ کے حساب سے چلوں کہ جو ریپ کر رہا ہے اس کا تو ٹیسٹ ہے, ٹھیک ہے, ٹیسٹ ہے نا اس کا کہ بھائی ریپ بالکل. نہیں کرنا چاہیے لیکن کر رہا ہے. مجھے بتاؤ جس کا ریپ ہو رہا ہے اس کی کیا غلطی ہے اور اس کا کیا ٹیسٹ ہے؟ اس کے ساتھ تو زیادتی ہو گئی نا. تو پھر سوچو, یہ اللہ زیادتی کر رہا ہے نا اس کے ساتھ, کسی کو ٹیسٹ کرنے کے لیے وہ کسی اور کو بلی کا بکرا بنا رہا ہے. نہیں دیکھیں, یہ آپ یہ مطلب یہ کتاب پہ یا آیات پہ اور ان کی ایکسپلینیشن پہ یا ٹرانسلیشن پہ جا رہے ہیں, لیکن میں ایز اے پریکٹیکل ٹرانسلیشن اپنی پہ لائف کیا, کو آپ نے دیکھوں. خود کہا ٹرانسلیشن پہ کیا, آپ نے ابھی خود کہا کہ اللہ اس کو ٹیسٹ کر رہا ہے, اور اس کی ٹیسٹ نہیں کرنے کے چکر میں جس کا ریپ ہو رہا ہے اس کے اوپر تو نہیں زیادتی مطلب ہو رہی ہے. میرا اس میں یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ خود کو ٹیسٹ کر لے, مطلب وہ اس چیز پہ وہ مطلب اس کو ایویڈینس مل جائے, تاکہ کل کو جب اس کو, کتاب کے سامنے ان کا فیصلہ ہوگا ارے تو لیکن اس کے جس کا بعد بندہ ریپ ہوا اس کا کیا یہ نہ ٹیسٹ کہے ہے میرے ریپ ساتھ ہونے میں؟ ناانصافی ہوئی. بھائی جس کا ریپ ہوا ہے اس کا کیا ٹیسٹ ہے؟ جس کا ریپ ہوا ہے مطلب یہ ہاں, تو وہ تو جس بچی کا ریپ ہوا ہے, چلو مان لو ایک 4 سال 5 سال کی بچی کا کسی حرام کے پلے نے ریپ کر دیا, جو کہ ہوتا بھی ہے, ہم دیکھتے ہیں. یہ ایسی سچویشن نہیں بتا رہا ہوں کہ بھائی آؤٹ آف دی بلو کوئی سچویشن ہے, ہوتا ہے. جس بچی کا ریپ ہوا اس کا کیا ٹیسٹ ہے؟ سوچے کبھی اس بارے میں؟ نہیں, مجھے یہ پوائنٹ میرے ذہن میں نہیں آیا تھا. میں چلیں ساحل بھائی, میں آپ سے ایک پریکٹیکل بات کرتا ہوں. مطلب یہ میں پریکٹیکل دیکھتا بات ہوں کا پہلے کہ جواب تو دو, بعد میں میری غصے پہ نیچرل چلنا. ٹینڈنسی جو ہے نا, میری نیچرل ٹینڈنسی یہ ہے کہ مجھے نا اچھا کام کرنا زیادہ بہتر لگتا ہے, اور وہ میں پھر اسلام سے جوڑتا ہوں. لیکن آپ جو ہے وہ بتا رہے ہیں وہ جڑ نہیں رہا. تو اس کا میں مطلب ہے وہی کہ کہہ بھائی, ہم آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو پورا کانسیپٹ آپ کا اسلام جو دیتا ہے, ٹیسٹ اور یہ اللہ کی عبادت کرنا, زندگی اور موت کا جو یہ ہے وہ ٹیسٹ کرے, یہ سارا کانسیپٹ ہی اللاجیکل اور نان سینسیکل ہے. اگر ایسا کانسیپٹ لوگے تو ایسے ایسے سوال اٹھیں گے جو کہ ابھی ہم نے کیے ہیں, جس کا آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. آپ کا اللہ ظالم ہے اگر یہ کانسیپٹ کے ساتھ اگر ہے, تو خدا اس طریقے سے ظالم نہیں ہو سکتا. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں, کوئی بھی ہے نا, مطلب کوئی بھی چیز ہے تو وہ پوزیٹیو نیگیٹو ہو کے ہی وہ سرکل میں چلتی ہے. تو اگر آپ ایک جسٹ پوزیٹیو لے لیں گے تو نہ تو الیکٹرسٹی ہوگی. تو ظلم کے بغیر آپ دیکھیں نا, اگر کوئی اللہ ہے, مطلب جو میں مانتا ہوں, تو اگر پھر جسٹ وہی ایک آپ سوال کہہ رہے آئے ہیں, آپ کہہ گا, رہے ہیں وہ اچھائی ہی ہونی چاہیے تھی. پوزیٹیو نیگیٹو کی چکر میں اللہ کسی کا ریپ کروا رہا ہے نا.
تو اس کے بغیر پاسبلٹی نہیں تھی نا. مطلب آپ کیسے بتائیں کہ ایک پازیٹیوٹی اچھا سے ہی دنیا بنا بنی. نیگیٹو کے اللہ جو دنیا میں لوگوں کو نہیں رکھ سکتا تھا؟ ہاں مطلب میرے خیال اس کے سے لیے نہیں, کیونکہ پاسبل ہی دیکھیں نہیں تھا. اگر آپ کو میں کہوں کہ دنیا ایسی بنانی ہے جس میں کوئی ہاں ظلم ہی نہ ہو تو کیا آپ بنا پائیں گے؟ ہاں مطلب ایسی دنیا بالکل کسی. بناؤں گا میں بھائی. میں اگر اللہ ہوتا تو میں تو ایسی دنیا بناتا جس میں کوئی ظلم نہ ہوتا. تو اور مجھے مطلب ٹیسٹ کوئی لینے کی بیمار نہ ضرورت ہوتا ہی کیا تو ہے ڈاکٹر بندوں کیا سے. کرتے؟ میرا سنو میری بات, کسی کا ٹیسٹ لینا ایز اے خدا, کسی کا ٹیسٹ لینا یا نہیں لینا اس میں میرا کیا فائدہ ہے؟ اچھا دوسرا میں وہی تو میرے کہہ کو رہا کیا ہوں کہ ملے گا؟ ٹیسٹ اللہ ٹیسٹ شاید نہیں صاحب لیتا, دوسرا اللہ تعالیٰ کنٹراڈکشن یہ آپ بھی کو آ رہا یہ ہے کہ وہ سعادت آل نوئنگ کرواتا ہے, اور آل ہاں نوئنگ کسی کا ٹیسٹ کیوں لے گا جو وہ جان ہی رائٹ. رہے سب کچھ. آل نوئنگ آئی بھی ہے, ایگری. لیکن بھائی میرے سے جو سوال کیا آپ نے, میں کسی کا ٹیسٹ کیوں لوں؟ میرا اس میں کیا فائدہ کسی کا ٹیسٹ؟ اور کسی کے ٹیسٹ لینے کی چکر میں دوسرے کا ریپ کروا رہا ہوں, دوسرے کا نقصان کروا رہا ہوں. میں کیوں کروں گا ایسا؟ اگر ایسا کروں گا تو میں ایک اچھا خدا نہیں ہوں. نہیں, آپ کے سوال کا آپ کا کوشچن مجھے اچھے سے سمجھ آ گیا. مطلب اور میرا جو اس میں اوپینین یہ مجھے آ رہی ہے ذہن میں کہ اگر آپ کو میں بولوں چلیں جی آپ خدا ہیں, فار ایگزامپل آپ نے خدا بننا ہے, آپ نے کوئی بھی سسٹم بنانا ہے, مکمل ہاں پازیٹیوٹی پہ تو آپ کوئی سسٹم بنا ہی نہیں نہ سکتے تھے اس طرح کا. کیوں نہیں بناؤں گا بھائی؟ میں خدا ہوں, کیوں نہیں بناؤں؟ مطلب آپ کہتے کوئی بیمار میرے نہ لیے ہوتا. امپاسبل تھوڑی نہ ہے. میں خدا ہوں, میرے لیے امپاسبل نہیں ہے. میں پازیٹیوٹی کے ساتھ بناؤں گا. یعنی کہ فل اچھا ایک پازیٹیوٹی. بات بتاؤ, جنت میں ساری پازیٹیوٹی رہے گی یا نہیں رہے گی؟ جنت میں تو ہے سب پازیٹیوٹی ہے وہاں پہ, تو پاسبل ہے نا؟ وہاں تو ہاں سب پازیٹیوٹی ہے سب. تو پھر وہاں پاسبل ہے تو میرے لیے دنیا بنانا بھی پاسبل ہے پازیٹیوٹی کے ساتھ. سوچو اس بارے میں یار. اگر دنیا پازیٹیوٹی میں سب بنا دیتے تو پھر جنت کا کیا کرنی تھی پھر؟ نہیں, جنت کی ضرورت ہی نہیں تھی, میں دنیا بنا دیتا خالی. میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ کیوں ٹیسٹ لینا ہے, کیوں کسی کو تکلیف میں ڈالنا ہے؟ کیا ملے گا مجھے تکلیف میں ڈال کے ٹیسٹ لینے کی چکر میں؟ میں پھر اپنے پہلے ہی کوشچن پہ آ گیا ہوں نا. تو میرا یہی تو کوشچن تھا کہ اللہ ٹیسٹ نہیں لیتا, اللہ تعالیٰ آپ کو یہ چیز صادر کرواتا ہے کہ آپ کو پتا چل جائے کہ آپ کتنے پانی میں ہیں, کہ آپ نے ارے غلطی بھائی کی. ٹیسٹ تو اللہ ہی لے رہا ہے نا. ٹیسٹ لے کے تو اس میں فیصلہ کرے گا وہ جنت اور جہنم کا, اللہ ہی لے رہا ہے. مطلب یہ جو آیت میں نے پڑھا لیبلونکم, بلکہ تاکہ آپ وہ جو تم آیت کہہ آزماؤ رہے خود ہیں, کو. سنو, نہیں خود کو نہیں ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہاں خود کو تو آزماؤ مطلب نہیں کہہ رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے موت اور زندگی اسی لیے دی ہے تاکہ ہم چیک کر سکے, ہم ٹیسٹ لے سکے کہ تم میں سے بہتر اعمال کرنے والا کون ہے. یہ میں آپ کے سامنے آیت بھی پیش کر دیتا ہوں. ہاں نہیں, یہ سورہ ملک کی آیت ہے. مطلب صحیح ہے, لیبلوکم ہے. لیبلوکم ہے, آپ غلط پڑھ رہے تھے. لیبلوکم ہے, ہاں لیبلوکم ایکم ایکم احسن احسن عملا. عملا. نو آئی یہ اسٹینڈ دیکھیے, کریکٹڈ. لیبلوکم. یہ دیکھیے, اب یہ تو یہ الذی دیکھیں, خلق الموت والحیات یہ دیکھیں. لیبلوکم He ایکم is the احسن one who عملا. created death and life in order to test which of you is best. اللہ ٹیسٹ لے رہا ہے. یہ دیکھیے, the one who created death and life so that he may test you. اللہ کو ٹیسٹ لینے کی ضرورت ہی کیا ہے بھائی؟ کیوں لے رہا ہے ٹیسٹ؟ صحیح ہے نا. تو بھائی اس گندگی, اگر آپ تھوڑا بھی عقل رکھتے ہیں, اٹس 100% کلیئر, کرسٹل کلیئر ہے کہ اسلام جو آپ کو خدا کا تصور دیتا ہے, کانسیپٹ دیتا ہے, وہ فیک ہے, اللاجیکل ہے, نان سینسیکل ہے. آپ ایک اچھے انسان ہیں, کیوں اس گندگی میں پھنسے ہوئے بھائی؟ نکلیے آج کا آج, نکلتے پھر. اچھا نہیں, یہ باتیں تو مطلب آپ کی باتوں کا جواب نہیں بن پا رہا کوئی بھی. کسی کے پاس بھی نہیں ہے جواب. میں تو چیلنج کر کے بیٹھا ہوں, کتنا بھی بڑا ملا ہو, مفتی ہو, مجدد ہو, محقق ہو, محدث ہو, مولانا ہو, علامہ ہو, میرا چیلنج ہے کہ اسلام کا خدا کا کانسیپٹ اور اس نے جو دنیا بنائی اس کا جو کانسیپٹ ہے, مجھے لاجیکلی اس کو صحیح ثابت کر کے دکھاؤ. ٹک ہی نہیں سکتا.
اتنا بیکار کانسیپٹ ہے یہ. اگر آپ اسلام سے باہر نکل کے اس کو دیکھو گے تو یہ ایک دم بیکار سا کانسیپٹ ہے, اور آپ سمجھ بھی چکے ہیں ابھی, تو نکلو یار. مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا تو نالج کم ہے ٹو بی آنیسٹ ود یو, لیکن میں نے یہ بہانے بازی ہے نا. آپ کتنے پڑھے لکھے ہیں سچا اسلام بھائی؟ میں تو ہوں انجینئرنگ میں ماسٹر ہوں. بھائی سوچو نا یار, پھر آپ ایسا بولو گے تو اچھا لگے گا کیا یار؟ تو نہیں, میں نے آپ کی کچھ ویڈیوز دیکھتا رہتا ہوں, تو اس کے بعد میں نے پھر اس پہ کافی زیادہ پریشان ہو کر کے تو میں نے ایک کچھ دوسری سائٹ کی ویڈیوز دیکھی تھی, میں نام مینشن نہیں یہاں پہ کرتا. تو لیکن ہم کو سب معلوم ہے دوسرے سائٹ والے جو ویڈیو بناتے ہیں, مطلب میں سب سے مطلب کہ سپر مین ہوں اور میرے پاس ہر ایک سوال کا جواب ہے, لیکن میں نہیں ہے نا آپ. اچھا سوچو ویڈیوز سچا دیکھنا اسلام شروع بھائی, کرتا ہوں نا تو وہ بہت لمبی ویڈیوز ہیں, لیکن اس میں جلیبی ہی جلیبی بنتی ہے, کوئی ایگزیکٹلی آنسر نہیں ملتا. تھینک یو. دیکھیں یہ بھائی اچھے بھائی ہے, یہ اگری کر رہے ہیں کہ جو پرو اسلامک چینلز ہوتے ہیں. 1-2 گھنٹے کی ویڈیوز دیکھی ہیں, 1-2 گھنٹے کی ایک ویڈیو دیکھی ہے, لیکن وہ سارے ٹائم پہ ایگزسٹنس آف گوڈ پہ بات کرتے رہتے ہیں, لیکن وہ یہ بات نہیں کرتے جو اصل پرابلم ہیں, جیسے میں نے آپ کو یہ کہی پرابلم. تو میں نے اس کو اپنے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کیا, لیکن وہ ایک پوائنٹ کو ایڈم نے کنفرنٹ کر دیا اور دوسرے پوائنٹ کو آپ نے کنفرنٹ کر دیا. اب اس کا میرے پاس ٹو بی آنیسٹ جواب نہیں ہے. مطلب اچھا سچا اسلام بھائی, میں آپ اچھے انسان ہیں, میں ایک بات بتاتا ہوں. دیکھو مجھے جو ہے نا ایگزسٹنس آف گاڈ پہ کوئی پرابلم نہیں ہے. آئی ڈونٹ ہیو اینی ایشو. ٹھیک ہے, ہم یہ پتہ نہیں لگا سکتے کہ بھائی واقعی میں خدا ہے یا نہیں ہے. تو کوئی اگر مانتا بھی ہے ڈیزائن دیکھ کے, حالانکہ بہت ساری چیزوں کو بہت سارے لوگوں نے الگ الگ طریقے سے ڈیبنک کیا ہوا ہے, اس کے باوجود بھی کوئی اگر اس دنیا کو دیکھتا ہے, اس کے سسٹم کو دیکھتا ہے, اپنے آپ کو دیکھتا ہے, اور اس کے بعد وہ فیصلہ لیتا ہے کہ بھائی ہاں ٹھیک ہے کوئی خدا ہے, آئی ڈونٹ ہیو اینی ایشو ود دیٹ. میں اس کو illogical نہیں کہتا ہوں, میں اس کو نان سینسیکل نہیں کہتا. تو اگر آپ خدا کا تصور کو مانتے کہ کوئی خدا ہے, ہمیں اس سے کوئی پرابلم نہیں. نہ میں آپ کو کچھ بولوں گا نہ ایڈم صاحب کچھ بولیں گے. ہمیں پرابلم یہ ہے کہ اسلام جو کانسیپٹ دیتا ہے وہ بالکل illogical نان سینسیکل کانسیپٹ ہے. اس کے بعد ایک مسلمان جو ہے ایک illogical نان سینسیکل کانسیپٹ رکھنے کے باوجود وہ دوسرے پہ انگلی اٹھاتا ہے, وہ دوسرے کو کافر سمجھتا ہے, وہ اس کو شر البریہ کہتا ہے, وہ اس کو کمتر سمجھتا ہے, وہ اس کو جہنمی سمجھتا ہے, دنیا بھر کی چیزیں. تو ان سے یہ سوٹ نہیں ہوتا ہے یہ ساری چیزیں. وہ قتل کر دیتا ہے سامنے والے کا گستاخی کے نام پہ. مجھے بہت ینگ ایج میں میرے ذہن میں کافی کوسچنز آتے تھے, لیکن وہ تو بہت لمبی بات نہیں میں کرنا چاہ رہا, آپ کا ٹائم بہت قیمتی ہے. لیکن ایک بات ہے جس کا مجھے آج تک جواب نہیں ملا, وہ یہ تھی کہ میں نے قرآن مجید کو بہت دفعہ اسٹڈی کیا ہے اور زبانی یاد بھی کرنے کی بہت دفعہ کوشش کی ہے. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتا, مطلب اتنی کمپیکٹ قسم کی کتاب لکھنی اگر ہو, مطلب اللہ کی طرف سے آئی ہے پوری دنیا کے لیے, اس میں چیزیں ریپیٹ نہیں ہونی چاہیے. مطلب آپ جیسے سورہ رحمان میں ایک چیز 20 دفعہ ریپیٹ ہو گیا, اس کی جگہ کافی چیزیں کور کی جا سکتی تھی. صحیح بات, بہت اچھا. دیکھیے ابھی آپ کا دماغ چل رہا ہے, کیونکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے نا سچا اسلام بھائی کہ آپ کو جب کوئی اس کا کانسیپٹ جب آپ کو غلط لگتا ہے نا, میں گارنٹی دے سکتا ہوں اسلام کے سارے کانسیپٹ آپ کو غلط لگنا سٹارٹ ہو جائیں گے. صرف وہ ایک سٹارٹ کی ضرورت ہوتی ہے. آپ مجھے بتاؤ کہ یہ جو قرآن ہے جس طریقے سے لکھا گیا ہے, اتنی بےتکی طریقے سے لکھا گیا ہے, جیسے کہ آپ نے خود کا چیزیں ریپیٹ کی گئی ہے, اور پچھلی سٹوری بتانے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ تم کو چاہیے, تم کہہ رہے ہو کہ یہ کتاب جو ہے ہدایت کے لیے, تو جیسے تم کو جینا ہے وہ لکھ دو اس میں کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے, اور جو مین چیزیں ہیں وہ آپ لکھ دو. آپ نے نماز کا بتایا, آپ نے نماز کا طریقہ نہیں بتایا اس میں. آپ نے زکوٰۃ بتایا, زکوٰۃ کا طریقہ نہیں بتایا. آپ نے جزیہ کا بتایا, اس کا طریقہ نہیں بتایا. یہ سٹوریز اتنی ساری ریپیٹ کرنے کے بجائے آپ وہ چیز اس میں لکھ دیتے تاکہ ایک مسلمان کو, کیونکہ حدیثوں میں چلو اختلاف ہے, صحیح ہے ضعیف ہے, مسلمانوں کا کم سے کم قرآن پہ تو اتفاق ہے شیعوں کو چھوڑ کے کہ بھائی یہ مکمل ہے. تو ایٹ لیسٹ اس میں تو یہ باتیں جو مین چیزیں وہ لکھنے کے بجائے اللہ کبھی اس کی بات کرتا ہے, کبھی اس کی بات کرتا ہے, کبھی یہ کہانی سنا رہا ہے,
اور ساری کی ساری آپ دیکھیے باتیں سب آپ کو ریئیکشن میں نظر آئے گی. میں جب انجینئرنگ میں تھا تو اس وقت بٹنز والا نوکیا کا موبائل ہوتا تھا. اس کے بعد جب یہ اسمارٹ فون آئے تو اتنی یہ مطلب پرانی بات نہیں ہے. لیکن اب جو میں دیکھتا ہوں یہ اتنے زیادہ چینل مسلمس کے مائنڈ جو ہے نا وہ بہت زیادہ پلیوٹ ہو گئے ہوئے ہیں ان چینلز کی وجہ سے. مطلب ایک اضطراب بہت زیادہ پیدا ہو گیا ہے. مطلب آنسرز ملنا بہت مشکل ہے. مطلب دیکھو آنسر ہے ہی نہیں, جو چیز صحیح ہے ہی نہیں اس کو آپ اگر 1000 بار بھی بولو گے یہ صحیح ہے تو وہ صحیح نہیں ہو جائے گی. جب وہ چیز ہی غلط ہے تو اس کو کوئی کسی بھی طریقے سے صحیح ثابت نہیں کر سکتا. اور خاص کر کے جب ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ایک پرسنل واقعہ مطلب ابھی کچھ دن پہلے کا سناتا ہوں if you don't mind quickly. تو میرا چھوٹا بیٹا تو وہ بہت رو رہا تھا وہ نا, تو میرے ابو بہت زیادہ مذہبی ہیں تو انہوں نے کہا کہ یار اس کو سورہ رحمان لگا دو. تو سورہ رحمان لگائی تو وہ اور زیادہ رونا شروع ہو گیا. تو میں نے بولا والیوم تیز کر دو. میں نے والیوم تیز کیا, وہ اور زیادہ روئے. تو میں نے پھر اس کے بعد میں نا وہ کچھ یوٹیوب کے وہ شارٹس جو ہیں وہ لگا دیے, کوئی کارٹون وغیرہ, وہ خاموش ہو گیا. تو یہ بھی ایک امتحان ہے کیا؟ نہیں دیکھو اصل میں کیا ہوتا ہے نا سچا اسلام صاحب, قرآن میں کوئی تاثیر نہیں ہے. جو ہم کو جو اچھا بھی لگتا ہے نا, جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہر کسی کی قرات ہم کو اچھی نہیں لگتی ہے. اگر سمجھو میرے مسجد میں خاص کر کے انڈیا کی مسجدوں میں جو امام صاحب لوگ ہوتے ہیں وہ خالی رٹا مارا ہوا قرآن پڑھتے ہیں اور ان کو صحیح سے تلاوت کرنے بھی نہیں آتی ہے. تو وہ جب پڑھنا شروع کرتے ہیں نا ہم کو برداشت بھی نہیں ہوتا. ہم کو کیا اچھا لگتا ہے جب ہم قاری سدیس جو ہے اس کی جب قرات سنتے ہیں تو ہم کو اچھا لگتا ہے, یار کیا مست, کتنا سکون لگ رہا. تو سکون جو ہے وہ قرآن میں نہیں ہے, سکون جو ہے جو پڑھ رہا ہے اس کی آواز میں ہے. اسی وجہ سے کئی بار ہم کو گانے بھی اچھے لگتے, سکون ملتا ہے کیونکہ اس کی آواز میں وہ تاثیر ہے, اس کی آواز سے ہم کو سکون مل رہا ہے نہ کہ قرآن سے. یہ جو دو پوائنٹس ہیں نا, میں یہ دوبارہ سے یہ دیکھوں گا ویڈیو, اور اس میں یہ جو 2 پوائنٹس ہیں نا ان کو میں تھوڑا سا مزید ان کو ٹائم نکال کر کے نا ان کی کوئی لاجک بنانے کی کوشش کروں گا. جو لگتا تو یہ ہے کہ مطلب 6-7 آیات ہیں, مشکل ہے کوئی لاجک بنے, بٹ آئی ول ٹرائی. اور اگر لاجک بن گیا تو بھی آپ جڑ کے ہمیں لاجک سمجھا دینا تاکہ ہم سے غلطی ہوئی تو ہم صحیح راستے پہ آ جائیں گے. اور اگر لاجک نہیں بن رہا ہے اور یقیناً نہیں بنے گا تو بھائی آ کے ادھر لیکن گواہی ضرور دینا کہ آپ اس illogical سے دوبارہ لائف میں آنا مشکل ہے. میں ایسے بولوں اس کی وجہ یہ ہے کہ مطلب آپ کا نالج بہت زیادہ ہے, تو مجھے مطلب کہ نا اگر مطلب کہ میں ایک اپنے فیتھ کو بچا نہیں نہ سکتا تو میں اس کو تھوڑا سا سمجھ میں نا آپ کے نقصان بھی نہیں مل ویسے ہو جائے کہیں. یار یہی تو دماغی اپنگتا ہے آپ لوگوں کی کہ جب سمجھ میں آ گیا کہ یہ فالٹی ہے, اس میں پرابلم ہے, اس کے بعد بھی میں نہیں اس سے نکلوں گا. یہی تو دماغی اپنگتا ہے یار. پھر آپ کا انجینئر ہو کے کیا مطلب ہے, آپ کا پڑھا لکھا ہو کے کیا مطلب ہے, آپ اسی کلٹ کے حصہ بنے رہنا چاہ رہے. بات اگر آپ کو مطلب میں آپ کی میموری ٹیسٹ بھی ہو جائے گا. تقریباً 1 سال پہلے نا تقریباً آپ نے کسی کو لائیو آپ نے کسی دوست کو یا کچھ انڈیا کا کوئی آدمی تھا, مطلب لڑکا تھا, شیخ کر کے اس کا کوئی نام تھا. تو اس نے کیمرہ آن کر کے اس نے کچھ باتیں آپ کو بتائی تھیں جس میں اس نے مولانا طارق جمیل اور اس طرح کے مولانا کے خلاف ایک بڑا فنی سا مطلب اس کا انٹرویو ہوا تھا. آپ اس کا نام بتا سکتے ہیں؟ میں نے وہ ویڈیو سرچ کر کے دیکھنی ہے. کوئی ایکس مسلم تھا کیا؟ مطلب ہے تو وہ مسلم تھا لیکن اس نے مطلب کہ مفتی طارق مسعود, مولانا طارق جمیل, حوروں کے بارے میں تو بڑا ایک مطلب اس کا ایکسنٹ مجھے بہت اچھا لگا تھا, پنجابی ٹائپ تھا. تو ایک ویڈیو بنائی تھی میں نے, بہت سرچ کیا مجھے ملی نہیں. نہیں بھائی ابھی میرے کو تو نہیں پتا ہے کہ کس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں, لیکن اگر داڑھی تھی اصل میں کیا ہے کہ کچھ ویڈیوز جو ہے نا ابھی بھی لڑکا تھا, گلاسز والا, داڑھی بھی تھی. کون تھا یار, کسی کو یاد ہے؟ شیخ کچھ کر کے تھا, بڑا اچھا ایکسنٹ اس کا تھا بولنے کا نا, ایک پنجابی ٹائپ.
تو بہت مزہ آیا تھا. میں مطلب کبھی کبھی بور ہوتا ہوں نا تو میرا دل کرتا ہے میں وہ ویڈیو دیکھوں, تھوڑا فنی ہو جاتا ہے. اچھا نہیں, اصل میں بہت ساری ویڈیوز جو لائیو ہے ہماری ابھی بھی پرائیویٹ میں ہے, وہ امت صاحب آہستہ آہستہ اس کو یہ کر رہے ہیں, لائیو کر رہے ہیں, اس کو پبلک کر رہے ہیں, تو آپ دیکھتے رہیے, شاید آپ کو ویڈیو مل جائے گی. لیکن بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے سچا اسلام بھائی. میں تو لیکن آپ سے پھر سے وہی کہوں گا کہ آپ آئیے اور پبلکلی اس کلٹ کو ڈیناؤنس کرے, تاکہ جو آپ جیسے اور لوگ ہیں ہم جیسے, ان کی بھی ہمت بڑھے. ٹھیک ہے پیارے بھائی, آگے آپ کی مرضی. نہیں تھینک یو سو مچ. میں مطلب اتنا آپ نے ٹائم دیا, اتنے پیشنس سے بات سنی بھی, بتائی بھی, لیکن بڑی ٹف سچویشن ہے, اور میرے خیال سے یہاں تو مجھے اس پہ بہت زیادہ ٹائم لگا کے اس کو دیکھنا پڑے گا. تو کیونکہ میں تو مطلب اپنے ہی حساب سے ٹرانسلیشن بنا کر کے بیٹھا ہوں, تو اگر میرے پاس نالج بھی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے ٹرانسلیشن کیا ہے وہ سب سے غلطی کیسے ہو گئی. ایگزیکٹلی میں تو اس کے مفہوم کو جو مجھے سوٹ کرتا ہے, مطلب وہی نا, مطلب میرے خیال سے جو ہیومن ٹینڈنسی ہے نا, وہ ایک اچھا انسان ہونے کی ہی ہے, ہر ایک کی. جتنا ہم ایوالو کر گئے ہوئے ہیں یا جتنا ڈیولپ ہو گئے ہیں, تو ایک بندے کو اگر فائنینشیل پرابلم نہ ہو تو وہ بائی اپنا مطلب ٹینڈنسی سے یا ایز اے ہیومن بینگ اس کا دل کرے گا میں اچھے کام ہی کروں, کیونکہ اس کو فائنینشیل کوئی دقت نہیں ہے. تو کیونکہ وہ چاہے گا کہ میرے ساتھ بھی اچھا ہو, تو وہ اچھا ہی کرنے کی کوشش کرے گا. تو اس لیے شاید پھر ایسا لگتا ہے کہ یار جب آپ اپنے بلیف کو دیکھتے ہو تو آپ سمجھتے ہو کہ یار یہ بھی آپ کو اس کا بھی اچھا ہی مطلب سمجھ آتا. ہاں, لیکن ادھر پاسبل نہیں ہے سچا اسلام بھائی, ہے نا. چلیے, اچھا لگا یار. سچا اسلام بھائی کے لیے گلاب ضرور بھیجے, یہ سمجھ لیجئے کہ فیوچر ایکس مسلم ہی ہے, اور کیونکہ سمجھدار بھی ہے سب سے پہلی بات تو. نہیں اور آپ ایسا مطلب پبلکلی نہ کہیں, مطلب میں الحمدللہ مسلمان ہی ہوں. کوئی نہیں, مطلب وہ یہ آپ یہاں پہ کچھ 1000 بار ڈاؤٹ کہہ لیں, ہیں, کوئی میں اس مشکل پہ نہیں ہے. دیکھوں گا. مطلب یہ دس کین بی اے ڈفرنس آف اوپینین, بٹ مطلب کہ دیکھیں آپ کی بات میں ایز اے مطلب ایک بالکل ایک دم سے فول ہو کے آپ کی ہر بات پہ نہ بھی تو نہیں نہ کہہ سکتا تھا. آپ کی بات میں بھی ایک لاجک تو ہے نا. ٹھیک ہے, اسپیشلی چلیے یہ آپ جو غور و ایڈم فکر نے کریے, ہم باتیں آپ کا کی ہیں انتظار ضرور اس کریں میں گے. اچھی خاصی لاجک تو ہے. مطلب اب اس کو تھوڑا دیکھنا پڑے گا, مطلب ایسے نہیں میں آپ کو سیدھا کہہ دوں تو وہ تو ایک ہٹ درمی سی ہو جائے گی نا. بالکل لیکن آپ بالکل. یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا ایک تھاٹ ایکس مسلم چلو والا. کوئی نہیں, ہم تو دیکھو ہم جنرل وے میں کہتے ہیں کہ جو بھی اپنا دماغ لگائے گا وہ اس اسلام میں ٹک ہی نہیں سکتا, کیونکہ یہ جو مذہب ہے یہ دماغی اپنگوں کے لیے ہے, دماغ والوں کے لیے نہیں ہے. تو آپ اپنا ٹائم لے, وقت لے, اور اس کے بعد خود دیکھیے فیصلہ لیں. ہم مطلب کسی پہ بوجھ یا زبردستی نہیں آپ ڈالتے. کی ویڈیوز بہت زیادہ لوگ دیکھتے ہیں, تو یہ کہیں پہ بھی جا جی سکتی ہے مطلب. بالکل بالکل. ہاں, ٹھیک, لیکن میں نے آنیسٹلی مطلب جو تھا میں نے مطلب آپ سے بات کی ہے, مطلب آپ کی بات میں لاجک تو مجھے لگتی ہے, کین بی رائٹ کین بی رانگ, تو ٹھیک ہے. اس کو دیکھا جا سکتا ہے. مطلب ان دونوں چیزوں پہ میں دیکھوں گا, چلیے, ڈیفینیٹلی میں دیکھوں اوکے گا. بھائی, اوکے, ڈن ہو گیا تھینک یو بھائی. سو مچ. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. چلیے اچھے بھائی تھے یار, اور امید ہے کہ بھائی جو ہے وہ نیکسٹ ٹائم جب آئیں گے تو بالکل اسلام سے باہر, ابھی بھی سمجھو نکل ہی چکے ہیں, لیکن مجبوری ہوتی ہے بہت سے لوگوں کی کہ وہ آن لائن جو ہے وہ کنفیس نہیں کر سکتے, ڈر کا ماحول ہوتا ہے, لیکن باتیں ان کو سمجھ میں آ جاتی ہے جب وہ بات کرتے ہیں. تو اٹ واز اے نائس ڈسکشن ایکچولی. ایڈم صاحب نے جو پورا ماحول بنایا بھائی کے ساتھ, حالانکہ جلیبی بنانے کی پہلے کوشش کر رہے تھے, لیکن بہت زیادہ اچھے طریقے سے ہمارے ایڈم صاحب نے اس کو ڈسکشن کو کنٹینیو کیا, اور بھائی جو ہے ان کے سمجھ میں آ گیا.